ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے محترم ذمہ داران اور سینٹر کی مختلف تعلیمی اداروں اور اس کی شاخوں میں تدریسی خدمات اور دیگر خدمات انجام دینے والے اساتذہ کرام و دیگر کارکنان، آج کی اس بزم کی صدارت سینٹر کے صدر محترم جناب مولانا محمد رحمانی سنابلی مدنی حفظہ اللہ و تولا کریں گے۔ حاضرین مجلس، ہم سب کے مشفق و مربی علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ نے جولائی 1980 مطابق رمضان 1400 ہجری میں اسی علاقے میں مختصر سے 4 کمروں سے ایک ادارہ شروع کیا جو آگے چل کر ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے نام سے معروف و مشہور ہوا، جس کا سب سے پہلا تعلیمی ادارہ معہد التعلیم الاسلامی تھا۔ علامہ رحمہ اللہ نے بے شمار خواب دیکھے تھے اور جن کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے انتھک کوششیں کی، محنتیں کی، جد و جہد کی، اور شب و روز کی ان کی محنتوں اور اخلاص سے رب کائنات نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ وہ ادارہ صرف 4 کمروں پر مشتمل نہیں رہا، بلکہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ایک تناور درخت بن گیا، جس کے تعلیمی، تربیتی، رفاہی، تصنیفی، تالیفی ادارے اور اس کی خدمات آپ کے سامنے۔ ہم سب صمیم قلب سے علامہ رحمہ اللہ کے لیے دعا کریں کہ رب کائنات ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور ان تمام طلبہ و طالبات کو جنہوں نے سینٹر کے تعلیمی اداروں سے خوشہ چینی کی ہے اور استفادہ کیا ہے، اس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ یہ تعلیمی ادارہ جوں آگے بڑھتا گیا، مختلف افراد اس میں کام کرنے اور خدمت کرنے کے لیے آتے گئے، ایک کارواں بنتا گیا، اور بہت سے ایسے افراد بھی رہے جنہوں نے لازوال محنتیں کی، کوششیں کی، اپنا خون پسینہ ایک کیا، بہایا۔ مختلف نام ہیں، مختلف شخصیات ہیں، انہی ناموں اور انہی شخصیات میں ایک شخصیت ہے ماسٹر محمد ثروت صاحب حفظہ اللہ و تولا کی۔ اللہ رب العالمین آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائے۔ اس ادارے میں آپ کی خدمات کا ایک طویل سلسلہ، اور اگر میں یہ کہوں تو شاید بیجا نہیں ہوگا کہ آپ کی شاگردوں کی غالباً 2 نسلیں تو یہیں پر اسی مجلس میں موجود ہیں جو ادارے کی خدمات انجام دے رہی۔ فروری 1983 سے لے کر مارچ 2025 تک آپ نے تدریسی خدمات بھی انجام دیں، تربیتی خدمات بھی انجام دیں، اور اگر طالب علمی کے زمانے سے لے کر آج تک اگر وارڈن اور عمید شؤون طلاب کا کوئی تصور اگر ایک ذہن میں ابھرتا ہے تو اس میں ماسٹر صاحب کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے۔ ماسٹر صاحب کا اپنا انداز، ماسٹر صاحب کی محنت، آپ کی کوشش، اور اس سے لوگوں نے بہت کچھ فائدہ اٹھایا، بہت کچھ سیکھا، اور ہم سب کی خواہش تھی کہ ماسٹر صاحب ادارے کی مزید خدمات انجام دیتے، اور ہم سب
آپ سے استفادہ مزید کرتے، لیکن آپ کی اپنی مجبوریاں اور سب سے زیادہ آپ کی صحت کا مسئلہ، جس کی وجہ سے ماسٹر صاحب حفظہ اللہ ہم سے ظاہری طور پر یا جو خدمات انجام دے رہے تھے اس اعتبار سے صرف جدا ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جب تک اللہ رب العالمین ماسٹر صاحب کے لیے حالات سازگار رکھے گا، وہ ادارے میں آتے رہیں گے اور اپنے تجربات سے ہم سب کو فائدہ پہنچاتے رہیں گے۔ یہ پروگرام ماسٹر صاحب کی انہی خدمات کے اعزاز کے طور پر منعقد کیا گیا ہے جو ان کی خدمات کا ادنا سا صلہ ہے، ورنہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں ان کو اس کا اجر عظیم اور بڑا بدلہ عطا فرمائے۔ یہاں پر چند چیزیں ہیں ماسٹر صاحب کے اعزاز کے لیے۔ سب سے پہلے ماسٹر صاحب کو توصیفی سند سے نوازا جائے گا، جس کو میں دینے اور عطا کرنے کے لیے اس مجلس کے صدر محترم اور سینٹر کے صدر محترم سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے دستے مبارک سے ماسٹر صاحب کو توصیفی سند سے نوازیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب میں گزارش کروں گا سینٹر کے جوائنٹ سیکریٹری محترم جناب اسماعیل رحمانی حفظہ اللہ سے کہ آپ اپنے دستے مبارک سے ماسٹر صاحب کو اعزازی شال اڑھائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اور اس کے بعد میں گزارش کروں گا سینٹر کے نائب صدر محترم جناب مولانا وسیم احمد صاحب سنابلی ریاضی حفظہ اللہ سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں ماسٹر صاحب کو جو ایک انعام گھڑی کی شکل میں رکھا گیا ہے اس سے نوازیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اور اب میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں ہم سب کے استاذ ماسٹر محمد سرور صاحب سے کہ آپ آئیں اور اپنے تجربات کی روشنی میں چند کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ اور میری گزارش ہوگی کہ ماسٹر صاحب شال اوڑھ کر ہی آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے اتنی بڑی توقیر اور اتنی بڑی عزت جو اس کے لائق بھی میں شاید نہیں ہوں وہ بخشی۔ اس کے بعد میں ادارے کے ذمہ داران سے پہلے اس ادارے کے بانی محترم جناب علامہ عبدالحمید صاحب رحمانی رحمہ اللہ کی خدمت میں اپنے شکر کا تحفہ پیش کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ ادارہ ذخیرہ آخرت بنے، آپ کی قبر کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ
اس ادارے کو ہمیشہ ہمیش باقی رکھے تادیر، اور اس ادارے کے ذمہ داران جو لوگ اس میں خدمت کر رہے ہیں یا خدمت گاران جو اس میں خدمت گزار ہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ وہ ادارے کی دیر تک صدق دل سے اور اچھے انداز میں خدمت کرتے رہیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے کھڑے ہو کر چار الفاظ جو ادا کر رہا ہوں، وہ سب جتنی بھی ہیں وہ آپ ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ میرے پاس ایسے کچھ بھی الفاظ نہ تھے اور نہ اب ہیں، لیکن کچھ آپ حضرات کے ساتھ رہ کر، علماء کرام کے ساتھ رہ کر، ان کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں سیکھیں، اسی کے تحت میں آپ کے سامنے کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنے کے لائق ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ ہمیش قائم و دائم رکھے۔ میں آپ حضرات کے سامنے چند گفتگو کر کے بند کروں گا اپنی بات کو۔ سب سے پہلی بات میں آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو دنیا کے اندر اتاری ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ بلا مقصد اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اپنا دین، جو ہمارا دین ہے اسلام ہے، دین اسلام، اس کو پسند فرمایا ہے۔ لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت تک، جب تک ہمارا حساب کتاب ہو، ثابت قدم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں جب تک ہم باقی رہیں، خیر کے ساتھ باقی رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے پر گامزن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم سب کو یہاں پر دنیا کے اندر بھیجا اور نعمتیں عطا کی ہیں، ان نعمتوں کے عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں متنبہ بھی کر دیا ہے کہ اگر جو ہم نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں، اگر آپ اس کو کا شکر بجا لائیں گے تو ہم آپ کو مزید عطا کریں گے، اور اگر آپ نے ان کا کفران کیا، ان کی قدر نہ کی، تو پھر عذاب بہت شدید ہے۔ لہذا ہمیں ہمیشہ ہمیش اس چیز کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اس کی کتاب ہے، اور جو کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، تو سب سے بڑا ہمارا جو شکر بجا لانا ہوگا وہ اللہ کی اطاعت کرنا ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگا، اور جو باتیں، جو چیزیں انہوں نے ہمارے لیے حکم فرمایا ہے، اس پر ہمیں گامزن رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی چیزیں، جو بھی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں، ان کا شکریہ ہمیشہ ہمیش ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ہمیشہ ہمیش تا دیر اس کو قائم رکھ، تاکہ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں، آنے والی نسلیں اس سے استفادہ کرتی رہیں، اور خدمت گزاری کے جذبے کے تحت آگے بھی لوگ اس کی خدمتیں کرتے رہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے میں اور ایک عرض کرتا چلوں کہ ہمیں وفاداری کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی وفاداری کے ساتھ، اس کے رسول کی وفاداری کے ساتھ، اس کے نعمتوں کی وفاداری کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ جو بندوں کی وفاداری ہے، ان کی بھی ہمیں ہمیشہ ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر قدم پر اپنے
جو ہمیں ادارہ ایک نعمت کے طور پر ملا ہے اس کی خدمت کرتے رہیں، چاہے ادارے کے اندر رہ کر یا ادارے سے باہر رہ کر، ہم ادارے کے بعد سے چلے جائیں یا ادارے میں رہیں، ہمیں ہمیشہ ادارے کی خدمت میں اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ادارے کے ساتھ وفاداریوں کے ثبوت دینے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو صحیح راستے پر قائم دائم رکھے۔ انہی کلمات کے ساتھ اور شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کے شکریہ کے ساتھ اور تمام حاضرین کے شکریہ کے ساتھ، تمام ذمہ داران کے شکریہ کے ساتھ میں یہاں سے اب رخصت ہوتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں صدارتی خطاب کے لیے گزارش کرتا ہوں صدر محترم سینٹر کے بھی صدر مولانا محمد رحمانی سنابل مدنی حفظہ اللہ سے آپ اپنے صدارتی خطاب سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ محترم اساتذہ گرامی قدر اور اس مجلس کے روح رواں استاذ الاساتذہ ماسٹر محمد ثروت صاحب حفظہ اللہ، اسٹیج پر موجود اساتذہ کرام اور سینٹر کے ذمہ داران اور دیگر سامعین، ماسٹر محمد ثروت صاحب حفظہ اللہ کی اس ادارے میں اس کے ابتدائی دور میں جب تقرری ہوئی تھی اس وقت میری عمر صرف 5 برس تھی، میں 5 سال کا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ جیسے ایک باپ چھوٹے بچے کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھاتا ہے، ویسے ہی ان اساتذہ نے ہم کو بھی چلنا پھرنا سکھایا تھا۔ اور ماسٹر محمد ثروت صاحب ہم میں سے بہت سارے ایسے اساتذہ ہیں جن کے استاد ہیں، اسی وجہ سے ان کو استاد الاساتذہ کا لقب دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنی شکر گزاری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگوں کی شکر گزاری ادا نہیں کرتا وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم جس ادارے سے منسلک ہیں، اتار چڑھاؤ آتے ہیں، حالات تبدیل ہوتے ہیں، کبھی کبھار تیکھی باتیں بھی ہوتی ہوں گی، کچھ چیزیں بری لگتی ہیں، کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن جہاں بھی 4 برتن ہوتے ہیں ان کی آواز اٹھتی ہے۔ اور یہ ادارے کسی شخصیت سے، کسی طاقت سے قائم نہیں رہتے، بلکہ اخلاص کی بنیاد پر اگر لوگ اس کو چلاتے ہیں، اس کی ذمہ داریاں اٹھاتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی نصرت و توفیق سے یہ شخصیتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، آتی جاتی رہتی ہیں، اور یہ ادارے چلتے رہتے ہیں۔ اب سے تقریباً 12 برس پہلے 2013 میں اس ادارے کے بانی اور مؤسس کو ان کی صلاۃ جنازہ پڑھ کر کے رخصت کیا گیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ ادارہ پھر بھی چل رہا ہے، اور ذمہ داران پورے اخلاص کے ساتھ اس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ماسٹر صاحب حفظہ اللہ کی جو شخصیت رہی ہے، بحیثیت مربی، بحیثیت مدرس، بحیثیت وارڈن، بحیثیت ذمہ دار، اور ہم میں سے اکثریت کے ساتھ ان کا جو سلوک اور وتیرہ رہا ہے، اس حیثیت سے ماسٹر صاحب حفظہ اللہ کی شخصیت یقیناً ایک ایسی شخصیت ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بھلایا نہیں جا سکتا۔
اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں۔ بہت سارے ہمارے احباب، اساتذہ، ذمہ داران ایسے ہوتے ہیں جو ذرا ذرا سی باتوں پر ناشکری کا جذبہ اختیار کر لیتے ہیں۔ ناشکرا پن یہ رب کائنات کو کبھی بھی پسند نہیں ہے۔ اتار چڑھاؤ آتے ہیں، زندگی گزرتی رہتی ہے، یہ ادارے قائم کیے جاتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اخلاص کے نتیجے میں رب کائنات ان کو استحکام عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں زندگی کیسے گزرتی ہے۔ میری عمر 5 برس تھی، والد گرامی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد ادارے کی ذمہ داریاں دی گئیں، پتہ نہیں میں نبھا پا رہا ہوں یا نہیں نبھا پا رہا ہوں، لیکن دیکھتے دیکھتے ہم کو پڑھانے والے، ہماری تربیت کرنے والے، ہمارے ساتھ شفقت کرنے والے، بلکہ ہمارے اساتذہ کی تربیت کرنے والے دیکھتے دیکھتے ادارے میں آئے، خدمات انجام دی، اور اپنی بیماریوں کی اور اپنی مجبوریوں کے نتیجے میں ادارے سے رخصت ہو گئے۔ اس بات کی صراحت میں یہاں کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اس ادارے کی پہلی تقریب ہے جس کو اعتراف خدمات کے طور پر، یا دوسرے الفاظ میں کہیں الوداعی تقریب کی بنیاد پر یہاں قائم کیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ اٹھ رہا ہو کہ اس سے پہلے ماسٹر صاحب حفظہ اللہ سے زیادہ سینئر لوگ اس ادارے میں آئے اور رخصت ہو گئے، کسی کی کوئی مجبوری تھی، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا، کسی کے ساتھ ادارے نے کارروائی کی، کسی کے ساتھ کچھ ہوا، لیکن خدمات اعتراف جو ہے خدمات کا وہ سب کے بارے میں ہے۔ لیکن یہ کیونکہ پہلی تقریب ہے اور اسی سال کی ایک میٹنگ میں اس تقریب کی ابتدا کے اہتمام کے لیے ایک نظام رکھا گیا تھا، جس کے نتیجے میں یہ پہلی مجلس ہے، لہذا ماضی میں جو لوگ گئے ہیں اور ان کے بارے میں کسی تقریب کا یا اعتراف خدمات کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا، تو یہ تقریب اس بات کی دلیل ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ بھی ہمارے سینوں میں ہیں، ان کو بھی ہم اپنے گلے سے لگا کر کے چلتے ہیں۔ ان کے سلسلے میں بھی اگر ہمارے اور ان کے بیچ میں کچھ تلخیاں بھی رہی ہوں تو بھی ہم ان کے خدمات کا اعتراف کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی خدمات کے بارے میں ان کے شکر گزار ہیں۔ اس وجہ سے یہ غلط فہمی اپنے ذہنوں سے نکال دی جائے کہ ماضی میں کسی کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا گیا تو یہ پہلی تقریب کیوں منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ دراصل ادارے کے نظام میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اس کی ابتدا آج کی تاریخ سے ہوئی ہے اور آج کے بعد انشاءاللہ مستقل طور سے اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں اس موقع سے اپنے اساتذہ گرامی قدر سے اور بالخصوص ماسٹر محمد سروت صاحب حفظہ اللہ سے اسی بات کی گزارش کروں گا کہ عمر تو گزرتی جاتی ہے، انسان روزانہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک سال، ایک ایک مہینہ گزرتا جاتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو اللہ کے قریب کرتا چلا جاتا ہے۔ انسان جیسے جیسے اپنی زندگی گزار رہا ہے موت سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ رب کائنات نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے قبل یہ حکم دیا تھا، یہ وصیت کی تھی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب آپ قریب ہو گئے ہیں موت سے، آپ کی زندگی کا اکثر حصہ گزر چکا، لہذا آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب رب کائنات کی تسبیح و تحلیل پیش کریں، اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں۔ جب انسان دنیاوی مشغولیات سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کو رب کائنات کے ذکر و اذکار کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا چاہیے۔ میں ماسٹر صاحب سے یہ گزارش کروں گا ایک بیٹے کی حیثیت سے کہ اب آپ ہمارے لیے دعائیں کریں، اس ادارے کے لیے دعائیں کریں، اپنے شاگردوں کے لیے دعائیں کریں، اور جو کچھ تھوڑا بہت وقت آپ کے پاس آپ کی زندگی میں بچے ہمارے اوپر دست شفقت کے لیے آپ تشریف لائیں، یہاں قیام کریں، رائے مشورہ کریں، یہ ہماری خواہش ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماسٹر محمد سروت صاحب حفظہ اللہ
1983 میں، فروری 1983 میں اس ادارے سے منسلک ہوئے تھے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اس وقت میری عمر صرف 5 سال تھی، اور 2025 میں، اس سال مارچ میں ماسٹر صاحب نے اپنی خدمات کو مکمل کیا ہے، ہم سے اعتذار کیا ہے۔ ہم نے ان سے گزارش کی تھی کہ آپ خدمات انجام دیتے رہیں، لیکن صحت کا عارضہ ہے، مسائل ہیں۔ انسان جب خدمات کر کر کے یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے تربیت میں جو لوگ تھے اب اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے لگے، تو اس کی طبیعت میں فطرتاً یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ وہ آرام کرے، اللہ رب العالمین کے لیے وقت دے۔ لہذا ماسٹر صاحب نے اپنی ذمہ داری نبھائی، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ 1983 میں ماسٹر صاحب نے یہ ادارہ جوائن کیا تھا، اور 2025 میں 42 سال مکمل کر کے، 42 برس مکمل کر کے یہ ادارہ ماسٹر صاحب چھوڑ رہے ہیں اور یہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے بہت سارے اساتذہ ایسے ہوں گے جو ماسٹر صاحب کی خدمات کی عمر کے برابر ان کی عمریں نہیں پہنچی ہوں گی۔ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمر ابھی 30 32 سال 35 سال 40 سال یا 30 سال سے بھی کم ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیں اس جذبے کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو شکر گزاری ادا کرنے اور اپنی زندگی پر مستقل طور سے نظر ثانی کر کے غور و تدبر کرنے، اپنی اصلاح کرنے، اپنے رب سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے شکر گزار بنے، کیونکہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ اور اب میں آخر میں کلمہ تشکر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں سینٹر کے جنرل سیکریٹری جناب مولانا عبداللہ سنابلی صاحب کو کہ آپ کلمہ تشکر سامعین کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وصلی اللہ علی نبینا محمد ومن والہ۔ محترم صدر مرکز، ذمہ داران ادارہ، معزز اساتذہ کرام، بلا شبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہے جس کی وجہ سے ہم اس مجلس میں جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، اور اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم یہاں پر اکٹھا ہو کر کے استاذ الاساتذہ ماسٹر محمد سرور صاحب حفظہ اللہ کی خدمات کا اعتراف کریں اور چند کلمات پیش کر سکیں۔ یہ سب اسی کی توفیق و نصرت سے ممکن ہو سکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماسٹر صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اسی کے ساتھ ہم شکر گزار ہیں ماسٹر محمد سرور صاحب حفظہ اللہ کے اور ذمہ داران ادارہ کے، جن کی کوششوں سے یہ محفل منعقد ہو سکی۔ ماسٹر صاحب نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور مشقت برداشت کرتے ہوئے یہاں پر تشریف لائے، اور ذمہ داران ادارہ نے آپ کے اعزاز و اکرام کے لیے یہ محفل منعقد کی۔ بلا شبہ سب کے سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اسی طریقے سے ہم شکر گزار ہیں اپنے ان اساتذہ کرام اور دیگر ادارہ سے منسلک افراد کے جو اس مجلس میں حاضر ہوئے۔ بلا شبہ ہمارے اساتذہ کرام
اس نوجوان نسل کے مربی ہیں، اس نوجوان نسل کے ذہنوں کے اندر تربیت اور تعلیم کا جو بیج ڈال رہے ہیں، جن کی وجہ سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں، یہ ان کی خدمات ہی کا نتیجہ ہوتی ہیں کہ ان کی کوششوں اور محنتوں سے، لگن سے یہ بچے وہ خوراک ذہنی حاصل کرتے ہیں جن سے ان کا عقیدہ اور ان کے دین اور ان کے فہم و سمجھ کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اساتذہ کرام کے خدمات کو قبول فرمائے اور انہیں اجر جزیل عطا فرمائے۔ آخر میں ہم پھر سے تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور بڑی ہی ناسپاشی ہوگی اگر ہم اس ادارے کے بانی اور تاسیسی صدر محترم جناب علامہ عبدالحمید رحمانی رحمہ اللہ کے لیے دعائیں مغفرت نہ کریں، جن کی کوششوں سے، جن کی کاوشوں سے، دن رات کی محنتوں سے، جنہوں نے اپنے خون پسینے کو بہا کر کے اس گلشن کی آبیاری کی ہے، اور جن کی کوششوں اور آپ کے رفقائے کار جنہوں نے بھی آپ کا اس میں ساتھ دیا، ان سب کی کوششوں سے ہم اور آپ اس مجلس میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے، اور ان کے کار خیر کو ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ذمہ داران کی کوششوں کو، کاوشوں کو ادارے کے حق میں قبول فرما، اور انہیں زیادہ سے زیادہ ادارے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام اساتذہ کرام کو بھی مزید محنت کرنے، مزید لگن کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ نئے نسل کی تربیت، نئے نسل کی آبیاری کی توفیق عطا فرما، اور ان کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرما۔ آخر میں پھر سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قائم و دائم رکھ، اور تمام امت مسلمہ کے لیے اسے مفید اور کارآمد بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔